جہانگیر کا ہندوستان پیلی ٹٹ کا سفرنامہ ہندوستان ترجمہ ڈاکٹر مبارک علی پارٹ 9 اذیت کی زندگی جہاں تک لوگوں کے طرز رہائش اور اپنے رہنے کے انداز کا سوال ہے تو امیر لوگوں کے پاس تو بے انتہا دولت اور لامحدود طاقت ہے، لیکن اس کے مقابلہ میں عام لوگ انتہائی غربت اور مفلسی کی زندگی گزارتے ہیں۔ مفلسی کے باعث ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس مشکل سے 2 وقت کے کھانے کے لیے کچھ ہوتا ہے۔ ان کی رہنے کی جگہوں یا گھروں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ عبرت کا نمونہ ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ لوگ ان تکالیف کو انتہائی صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ اس سے زیادہ اچھا سلوک ہو۔ ان میں مشکل ہی سے کوئی اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اپنی زندگی کو تبدیل کرے اور اپنی موجودہ حالت کو بہتر بنائے۔ یہ اس لیے بھی مشکل ہے کہ ذات پات کی وجہ سے لڑکے کو وہی پیشہ اختیار کرنا پڑتا ہے کہ جو اس کے باپ کا ہے۔ لوگوں کے لیے یہ بھی ناممکن ہے کہ اپنی ذات سے باہر شادی بیاہ کر سکیں۔ اس لیے ہر فرد اپنی ذات اور پیشہ کے بارے میں پہلے ہی سے آگاہ ہوتا ہے۔ یہاں پر مزدوروں اور دستکاروں کے لیے 2 عذاب ہیں۔ پہلا عذاب تو یہ ہے کہ ان کی تنخواہیں بے انتہا کم ہوتی ہیں۔ سونار، رنگریز کشیدہ کاری کرنے والے، قالین بننے والے جولا ہے، لوہار، درزی معمار، پتھر توڑنے والے اور اسی طرح سے دوسرے پیشے در دستکار و ہنرمند یہ اس کام کو جو ہالینڈ میں ایک آدمی کرے 4 مل کر کرتے ہیں۔ صبح سے شام تک کام کرنے کے بعد ان کی روزانہ کی کمائی مشکل سے 6 نکا ہوتی ہے۔ ایک دوسرا عذاب ان کے لیے گورنر امرا دیوان کو توال، بخشی اور دوسرے شاہی عہدے داروں کی شکل میں آتا ہے۔ اگر ان میں سے کسی کو کام کروانے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کام کرنے والے کو چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے زبردستی پکڑ کر بلوا لیتے ہیں۔ ایک مزدور کاریگر کی یہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس پر ذرا بھی اعتراض کرے۔ پورے دن کام کے بعد شام کو تو اسے معمولی سی اجرت دی جاتی ہے یا بغیر کسی ادائیگی کے اسے رخصت کر دیا جاتا ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا کھانا کس قسم کا ہوگا۔ وہ گوشت کے ذائقہ سے بہت کم واقف ہوتے ہیں۔ ان کے روز کے کھانے میں سوائے کھچڑی کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے، جسے چاول اور مونگ کی دال کو ملا کر پکایا جاتا ہے۔ شام کے وقت یہ گھی ملا کر کھاتے ہیں۔ دن کے کھانے میں یہ بھنے ہوئے چنے کھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ غذا ہی کافی ہے۔ ان کے مکانات کچی مٹی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرنیچر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے سوائے چند مٹی کے برتنوں کے جن میں کھانا پکایا جاتا ہے یا پانی کے من کے۔ 2 بستر، ایک شوہر کے لیے اور دوسرا بیوی کے لیے۔ یہاں شوہر و بیوی ایک ساتھ نہیں سوتے ہیں۔ شوہر کو جب رات کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ بیوی کو اپنے پاس بلا لیتا ہے اور جب وہ فارغ ہو جاتا ہے تو بیوی دوبارہ سے اپنے بستر پر چلی جاتی ہے۔ ان بستروں پر چادریں کم ہی ہوتی ہیں، اکثر ایک ہی چادر بچھانے کے کام آتی ہے۔ یہ گرمیوں کے موسم میں تو ٹھیک رہتی ہے، مگر جب سخت سردیاں پڑتی ہیں تو سردی کی راتیں گزارنا ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ وہ کمرے کے دروازے کے باہر اپنے جلا کر اسے گرم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ گھر میں کوئی چمنی یا آتش دان نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے آگ کے اس دھوئیں سے پورے شہر میں ماحول اس قدر خراب رہتا ہے کہ آنکھیں بہتی رہتی ہیں اور حلق میں جلن رہتی ہے۔ اس ملک میں چپراسیوں اور ملازموں کی بڑی تعداد ہے۔ ہر شخص کی ملازمت میں 1 یا 2 چپراسی ہوتے ہیں، چاہے وہ سوار ہو، تاجر ہو یا شاہی عہدے دار۔ ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق اپنی خدمت کے لیے ملازم رکھتا ہے۔ گھر کے باہر یہ اپنے آقا کے ساتھ چلتے یا دوڑتے رہتے ہیں۔ جس کے پاس جتنے زیادہ ملازم ہوں اس سے اس کی حیثیت کا پتہ چلتا ہے۔ گھر کے اندر یہ گھریلو کام کاج میں مصروف رہتے ہیں کہ جہاں ہر ایک کو خاص ذمہ داری دی جاتی ہے۔ سائس اس کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، بیل والا اس کے تانگے اور گاڑی کو سنبھالتا ہے، تراش اس کے خیموں اور قالینوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جب وہ سفر پر ہو تو یہ منزل پر خیمہ لگانا اور قالین بچھانے کا کام کرتا ہے۔ جب مالک کا قیام گھر پر ہو تو یہ اس کے دیوان خانہ میں فرش فروش کو دیکھتا ہے۔ مشلمی رات میں روشنی کا انتظام کرتا ہے، ساربان اونٹوں کی نگرانی کرتا ہے، اس کے ہاتھیوں کے لیے 2 یا 3 معدت ہوتے ہیں۔ پیغام رساں سر پر ٹوپی میں کلفی لگائے 2 گھنٹیوں کو کمر میں باندھے اس کے پیغامات کو لے کر جاتا ہے اور بھاگتا ہوا 25 سے 30 کوس ایک دن میں طے کرتا ہے۔
یہ مستقل افیم ابھنگ کھاتے ہیں تاکہ انہیں مسلسل دوڑنے کی وجہ سے تھکن کا احساس نہ ہو، اس لیے وہ مدہوشی یا نشہ کے عالم میں دوڑتے رہتے ہیں۔ وہ قاعدے قانون کے مطابق کسی کو اس سوال کا جواب نہیں دیتے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، بس سیدھے اپنی منزل کی جانب دوڑتے رہتے ہیں۔ یہ اپنے آقاؤں کے لیے کہ جو گورنر جیسا اہم عہدہ رکھتے ہیں خوش خبری بھی لاتے ہیں، اور بادشاہ کی تنبیہ غصہ بھی۔ بادشاہ کو جو اہم خبریں اور واقعات پہنچائے جاتے ہیں، اگر ان میں دیر ہو جائے اور یہ خبر بادشاہ کو کسی دوسرے ذریعہ سے مل جائے تو اس عہدے دار کو جس نے یہ خبر بھیجنے میں دیر کی ذمہ دار سمجھتے ہوئے فوراً اس کے عہدے سے برخاست کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ملازموں کی اس قدر تعداد ہوتی ہے کہ انہیں بعض اوقات گننا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑے امراء کے گھروں میں ہر ملازم اپنی مخصوص ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی پرتگیزی جہاز پر اگر سامنے والا ستون گر جائے تو جہاز کا بڑا عہدے دار اسے فوراً اٹھا کر ٹھیک نہیں کرے گا، بلکہ یہ کام کرنا وہ اپنی حق سمجھے گا اور خاموشی سے وہاں سے گزر جائے گا۔ ملازموں کی تنخواہیں اکثر پیسے کاٹ کر دی جاتی ہیں۔ اکثر بڑے امراء تو 40 دن کو ایک مہینہ گنتے ہیں اور 4 یا 5 روپیہ تنخواہ دیتے ہیں۔ اگر کئی مہینے کی تنخواہیں چڑھ جاتی ہیں تو ان کی ادائیگی پھٹے پرانے کپڑوں اور ٹوٹے برتنوں کی شکل میں کی جاتی ہے۔ اگر ان کا مالک یا آقا کسی اہم عہدے اور منصب پر فائز ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کے ملازم بھی بدتمیز اور مغرور ہو جاتے ہیں۔ یہ معصوم لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں اور اپنے مالک کی طاقت و اختیارات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی برائیوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ان میں سے بہت کم ایسے ہیں کہ جو اپنے مالک کی خلوص کے ساتھ خدمت کرتے ہیں۔ جب بھی انہیں موقع ملتا ہے تو اس میں سے اپنا حصہ بطور دستوری یا کمیشن کے رکھ لیتے ہیں، اگرچہ اس کے بارے میں ان کے مالک کو اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے، مگر وہ اس لیے خاموش رہتے ہیں کہ یہ غریبوں کو ادا کرنا پڑتا ہے، اس کا بوجھ ان کی جیب پر نہیں پڑتا ہے۔ لیکن یہ ان کی غلطی ہے کیونکہ کمیشن ہمیشہ اس پر دیا جاتا ہے کہ جو وہ خریداری کرتے ہیں، اور اس کا بوجھ بہرحال مالک پر ہی پڑتا ہے۔ اگر ملازم یہ سب کچھ نہ کریں تو وہ مشکل سے اپنا اور اپنے خاندان کا گزارا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان ملازموں اور مزدوروں کی مالی حالت میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے، دونوں ہی غربت و مفلسی کی زندگی گزارتے ہیں۔ تاجر چاہے وہ کسی قسم کی تجارت کرتے ہوں، مصالحہ جات کی ادواؤں، پھلوں، کپڑوں اور روز مرہ کے استعمال کی اشیاء کی، وہ ایک مزدور کے مقابلہ میں زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ تو بہت دولت مند اور خوشحال ہیں، لیکن ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی دولت کا اظہار نہ کریں، کیونکہ دوسری صورت میں جھوٹے الزامات کے وقت انہیں پکڑ لیا جائے گا اور ان کے پاس جو کچھ بھی ہے اسے قانونی طور پر ضبط کر لیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنر کے ارد گرد مخبروں اور جاسوسوں کا ایک مجمع رہتا ہے، اور جو اس کی خوشنودی کی خاطر دشمن اور دوست میں تمیز کیے بغیر لوگوں پر الزامات لگاتے ہیں اور اپنے لیے مراعات حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دستور بھی ہے کہ اگر بادشاہ کے امراء یا گورنروں کو ان اشیاء کی ضرورت ہو کہ جو ان کے پاس ہے، تو یہ ان کا فرض ہے کہ انہیں آدھی یا آدھی سے بھی کم قیمت پر فروخت کرے۔ جب بھی امراء اس سے کچھ خریدتے ہیں تو ایک تو اس کی قیمت کم دیتے ہیں، پھر ان کے ملازمین اسی میں سے اپنا کمیشن یا دستوری وصول کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غریب تاجر چند گھنٹوں میں مہینہ بھر کے پورے منافع سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ مختصرا یہ ان تاجر لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو اپنی فرما برداری اور اطاعت میں دوسرے عام لوگوں کی طرح ہیں، اور ان کی بھی وہی حالت ہے کہ جو عوام کی ہے، یعنی ذلیل و خر گندگی کے کیڑے اور ان چھوٹی مچھلیوں کی طرح کہ جو چاہے بڑی مچھلیوں سے خود کو کتنا ہی چھپا کر رکھیں مگر پھر بھی ان کا لقمہ بن جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم دولت مند اور امراء کی طرز زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں گے، لیکن ان کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں اپنے انداز کو مکمل طور پر بدلنا پڑے گا، کیونکہ اب تک ہمارے قلم نے مفلسی و غربت کو اذیت دکھ کے لباس میں پیش کیا تھا، اور یہ چیزیں محبت، دوستی اور خوشی کی دشمن ہیں۔ لیکن جو قلم تنہائی کا دوست ہے وہ غریبوں کے آنسوؤں سے تر ہو جاتا ہے۔ لیکن اب اس قلم کو اپنی روش بدلنی ہوگی اور ان امراء کے بارے میں لکھنا ہوگا کہ جو بڑے بڑے محلات میں میاں اپنی دولت کے رہتے ہیں، وہ دولت کے جو چمک دمک تو رکھتی ہے، مگر یہ دولت غریبوں کے خون پسینے کو بہا کر حاصل کی گئی ہے۔ اس لیے ان کی حیثیت اس قدر غیر محفوظ اور کمزور ہے کہ جیسے ہوا کہ جو ایک جگہ قرار سے نہیں رہتی ہے اور جس کی کوئی مستحکم بنیاد نہیں ہوتی ہے۔
ان کی مثال گلاس کے بنے ہوئے لوہے کی ہوتی ہے کہ جس سے آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، لیکن جو ذرا سے طوفان کے آگے نہیں نیر سکتے ہیں اور گر کر چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ ان کے محلات کی اندرونی آرائش میں شہوت پرستی، شوخی اور بے ڈنگی پن کی زیبائش، سطحی قسم کی شان بے جا غرور، مگر ساتھ میں نفیس قسم کے نقش و نگار نظر آتے ہیں۔ ان کے ملازمین ظالم و جابر، لالچ و طمع سے بھرے، اپنے آقاؤں کی طرح ہر موقع پر لوگوں سے پیسہ اینٹتے ہیں۔ ایک وقت میں جب کہ یہ عمرہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار کی کرسی پر فائز ہیں اور ان کے مراتب بہت اونچے ہیں، دوسرے ہی وقت میں بادشاہ کی ذرا سی ناراضگی سے یہ ذلت و خواری کی پستی میں گر جاتے ہیں۔ لیکن ان میں سے بہت کم ایسے ہیں کہ جو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں۔ وہ جس حال میں ہوتے ہیں اس کو اپنے تمام ذرائع کے ساتھ خوشگوار بناتے ہیں اور زندگی سے پوری طرح لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دستور کے تحت یہ 3 سے 4 بیویاں رکھتے ہیں جو کہ ان کے طبقہ عمرہ سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ان میں سے پہلی بیوی کو سب سے زیادہ عزت دی جاتی ہے۔ یہ سب مل کر محل میں رہتی ہیں کہ جو چاروں طرف اونچی دیواروں سے گھرا ہوتا ہے، اس کے اندر فوارے، تالاب اور باغات ہوتے ہیں۔ ہر بیوی کے لیے علیحدہ رہائش گاہ ہوتی ہے کہ جہاں وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ رہتی ہے۔ ان کنیزوں کی تعداد اس کے رتبہ کے مطابق 20 سے 100 بھی ہو سکتی ہے۔ ہر ایک کو اخراجات کے لیے مہینہ کا خرچہ ملتا ہے۔ زیورات اور ملبوسات انہیں شوہر کی جانب سے ملتے ہیں، اور جس کو وہ جتنا پسند کرتا ہے اسی قدر اس کو تحفے تحائف دیتا ہے۔ کھاتا محل کے باورچہ خانہ سے آتا ہے، لیکن ہر بیگم کھانا اپنے حصہ میں کھاتی ہے، کیونکہ اندر سے وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتی ہیں۔ اگرچہ اس کا اظہار وہ کسی اور کے سامنے بہت کم کرتی ہیں، کیونکہ ہر صورت میں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خوشنودی اور اس کے التفات کو برقرار رکھیں۔ شوہر ان کے لیے ایک انسان سے زیادہ دیوتا ہوتا ہے کہ جس کی وہ عزت بھی کرتی ہیں، پوجا بھی، اور اس سے خوف زدہ بھی رہتی ہے۔ ہر رات وہ کسی ایک بیگم کے ساتھ گزارتا ہے۔ جس کے ہاں وہ رات گزارنے جاتا ہے، وہاں اس کی بیگم کنیزیں اور ملازمائیں اس کا شاندار استقبال کرتی ہیں۔ یہ اس موقع پر خاص لباس پہنے ہوئے ہوتی ہے اور اس کے احکامات کی تعمیل میں پھرتی سے ادھر جاتی ہے۔ اگر موسم گرم ہوتا ہے تو شوہر کے آتے ہی یہ اس کا لباس تبدیل کرا کے اس کے جسم کو سندل اور گلاب کے پانی سے مالش کرتی ہے۔ ہوا کے لیے مسلسل اس پر پنکھا جھلا جاتا رہتا ہے یا وہ باہر کھلی ہوا میں آ کر بیٹھتا ہے۔ ملازم عورتیں کچھ تو مالک کے ہاتھ پیر دبانے میں مصروف ہو جاتی ہیں، کچھ اسے گانا سنا کر اس کا دل بہلاتی ہیں، کچھ موسیقی کے ساتھ رقص کرتی ہیں یا کسی اور قسم سے اس کو مشغول رکھتی ہیں۔ اس عرصہ میں اس کی بیوی اس کے قریب بیٹھی رہتی ہے۔ اس کی بیگمات دن رات اس میں مصروف رہتی ہیں کہ کیسے عمدہ اور مسحور کرنے والی خوشبوؤں کو کشید کیا جائے اور کیسے قوت باقی ادویات تیار کی جائیں کہ جن میں ہیرے موتی، سونا اور افیم کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ شوہر کو اس سے چاہت پیدا ہو۔ وہ خود بھی ایسی تیار شدہ معجونوں کو استعمال کرتی ہیں، کیونکہ ان کے کھانے سے ان کو خوشی و مسرت اور نشاط کا احساس ہوتا ہے۔ رات کی ٹھنڈک میں وہ بڑی مقدار میں شراب پی جاتے ہیں۔ ان کی بیگمات بھی شوہروں کی وجہ سے شراب کی عادی ہو جاتی ہیں، اس لیے پچھلے چند سالوں کے اندر شراب نوشی مقبول عام فیش ہو گئی ہے۔ ایسی مجلسوں میں شوہر اس مرغے کی طرح ہوتا ہے کہ جو مرغیوں میں گھرا بیٹھا ہو۔ یہ محفل آدمی رات تک اس وقت جاری رہتی ہے کہ یہ نیند میں مغلوب نہ ہو جائے۔ اگر سوتے وقت اس کی نظر کسی خوبصورت کنیز پر پڑ جاتی ہے تو وہ اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے اور اس کے ساتھ لطف اندوز ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر اس کی بیوی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اس پر اعتراض کرے یا اپنے جذبات کا اظہار کرے۔ اس وقت تو وہ مکاری کرتے ہوئے اپنے پر قابو پا لیتی ہے، مگر بعد میں اس کنیز کے ساتھ وہ اس کا بدلہ لیتی ہے۔ 2، 3 یا ان سے زیادہ خواجہ سرا جو کہ بنگال سے خریدے جاتے ہیں اور جن کی وفاداری اپنے مالک سے ہوتی ہے، انہیں ہر بیگم کی نگرانی پر رکھا جاتا ہے کہ اس کے کسی اور مرد سے تعلقات قائم نہ ہوں۔ اگر خواجہ سرا اس نگرانی میں ناکام ہو جائے اور کوئی مرد محل میں پایا جائے تو اس کی ذمہ داری اس پر آتی ہے، اس جرم میں اس کو موت کی سزا بھی مل سکتی ہے۔ محل کا مالک ان خواجہ سراؤں کی عزت کرتا ہے، مگر اس سے زیادہ محل کی عورتیں ان کا خیال رکھتی ہیں، کیونکہ محل کے تمام انتظامات انہی کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، اور یہ ان کا اختیار ہوتا ہے کہ جس چیز کو چاہی منظور کر لیں
اور جو چاہیں انکار کر دیں۔ اس لیے ان لوگوں کو ہر وہ چیز ملتی ہے جس کی یہ خواہش کرتے ہیں، سواری کے لیے عمدہ گھوڑے، خدمت کے لیے ملازم، محل میں دیکھ بھال کے لیے کنیزیں، اور اتنے ہی بیش قیمت کپڑے جیسے کہ ان کے مالک کے ہوتے ہیں۔ بیگمات ان لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے ہر طرح سے تیار رہتی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی ہیں کہ ان کے بارے میں ہر بات ان کے شوہر کو معلوم ہو۔ ان میں سے کچھ شاید اکثر اس وقت جب کہ ان کا شوہر دربار میں ہوتا ہے یا شہر سے باہر اپنی کسی پسندیدہ بیوی کے ہمراہ چلا جاتا ہے اور گھر کی تمام ذمہ داریاں ان خواجہ سراؤں پر چھوڑ جاتا ہے، تو اس وقت بیگمات ان خواجہ سراؤں کو یہ موقع دیتی ہیں کہ ان میں جس قدر اہمیت ہے اس کے حساب سے وہ اپنے جذبات کو ٹھنڈا کریں، کیونکہ ان لوگوں کو اپنی تسکین کے لیے اس سے اچھا اور کوئی موقع نہیں ملتا ہے۔ یہ مظلوم عورتیں اگرچہ قیمتی لباس پہنتی ہیں، بہت خوش ذائقہ کھانا کھاتی ہیں، اور سوائے ایک کہ دنیا کی ہر خوشی سے لطف اندوز ہوتی ہیں، لیکن اس ایک خوشی کے لیے وہ افسردہ رہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس خوشی کے لیے وہ ہر تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہیں، یہاں تک کہ ایک فقیر کی طرح غربت و مفلسی بھی۔ ہمارے ملک کی خواتین کو یہ پڑھ کر احساس ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پیدائش کے لحاظ سے کس قدر خوش قسمت ہے، اور آزادی کے لحاظ سے دوسرے ملکوں کی خواتین کے مقابلہ میں کس قدر آگے بڑھی ہوئی ہے۔ لیکن یہ موضوع میرے لحاظ سے ایک دوسرا ہی ہے، لہٰذا اب میں ان مکانات کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ جو یہاں تعمیر ہوتے ہیں۔ یہ مکانات اعلیٰ اور دلکش ہوتے ہیں، ان میں کئی حصے ہوتے ہیں، لیکن ان میں دوسری منزل نہیں ہوتی ہے بلکہ سپاٹ و ہموار چھت ہوتی ہے کہ جہاں یہ شام کی ہوا سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ عام طور سے مکانوں کے اندر حوض اور باغات ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں روز تازہ پانی سے ان حوضوں کو بھرا جاتا ہے، یہ تازہ پانی کنووں سے بیلوں کی مدد سے نکالا جاتا ہے۔ یہاں گرمیوں کے موسم میں تازہ پانی اور سبز و شاداب درخت ایک ایسی تازگی بخشتے ہیں کہ جس سے ہم سرد ملکوں والے ناواقف ہیں۔ یہ مکانات چند سالوں تک رہتے ہیں کیونکہ ان کی دیوار میں منی سے بنائی ہوتی ہیں اور پکی نہیں ہوتی ہیں۔ ان دیواروں پر سفیدی ہر طرف خاص طور سے نظر آتی ہے، اور یہ ہمارے ملکوں سے زیادہ اچھی طرح کی جاتی ہے۔ سفیدی کا یہ مواد چونے گوند اور شکر کو ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ اس مواد کو یہ دیوار پر اس وقت تک ملتے ہیں کہ جب تک وہ چکنی نہیں ہو جائے، پھر وہ قیمتی پتھر عقیق یمنی سے آہستہ آہستہ اسے رگڑتے ہیں، یہاں تک یہ سخت اور خشک ہو جاتا ہے اور سنگ مرمر کی طرح سے چمکنے لگتا ہے۔ یہ اس قدر شفاف ہو جاتا ہے کہ اس میں اپنا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کے ہاں ہماری طرح کا فرنیچر نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ میز، کرسی، کپ بورڈ، بستر وغیرہ، لیکن ان کی چار پائیاں اور دوسرا استعمال کا فرنیچر ایسا ہے جس سے ہم ناواقف ہیں۔ اس فرنیچر کو فیاضانہ طور پر سونے و چاندی سے منقش کیا جاتا ہے۔ وہ کھانے پینے کے برتن بھی سونے یا چاندی کے استعمال کرتے ہیں۔ محل کے باہر دیوان خانہ ہوتا ہے جہاں کے منقش قالین جو بہت صاف ستھرے اور سلیقہ سے بچھے ہوتے ہیں۔ یہاں پر صاحب خانہ صبح کے وقت اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے جلوہ افروز ہوتا ہے اور اس کا تمام ماتحت عملہ اسے سلام کے لیے آتا ہے۔ اس قسم کے آداب کا طریقہ یہ ہے کہ سلام کرنے والا شخص جھکتا ہے اور سیدھے ہاتھ کو ماتھے پر رکھ کر آداب بجا لاتا ہے، لیکن جو صاحب مرتبہ ہوتے ہیں وہ صرف تھوڑا سا جھکتے ہیں۔ اگر کوئی اجن اس محفل میں آئے تو پہلے اس کے نام کا اعلان کیا جاتا ہے، پھر اس کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ سلام و آداب کے بعد آنے والے اپنے عہدے و مرتبہ کے لحاظ سے صاحب خانہ کے دائیں و بائیں اپنی نشستوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ پورا مجمع اس قدر خاموش اور سنجیدہ ہوتا ہے کہ ان کی موجودگی سے احساس ہوتا ہے کہ یہ دانشمندوں اور فلسفیوں کا مجمع ہے۔ کوئی شخص اپنی جگہ سے ذرا بھی حرکت نہیں کرتا ہے، چاہے اس حالت میں وہ صبح سے شام تک بیٹھا رہے۔ ان کے بولنے میں بھی بڑی سنجیدگی و متانت ہوتی ہے۔ وہ زور سے نہیں بولتے ہیں، نہ ہی کسی قسم کا شور کرتے ہیں، اور نہ ہی حرکات و اشارے کرتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی راز کی بات کہنی ہوتی ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ ہر ایک نے، اس لیے وہ اپنے منہ پر رومال اپٹکا رکھتے ہیں اور قریب جا کر بولتے ہیں تاکہ سننے والا اور سنانے والا ایک دوسرے کی سانس کی بو سے متاثر نہ ہو۔ جیسے ہی کسی شخص کو اس کے سوال کا جواب ملتا ہے وہ فوراً اپنی نشست چھوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن دوست، واقف کار اور اعلیٰ مرتبت لوگ اس وقت تک رہتے ہیں جب تک کہ صاحب خانہ گھر میں جانے کے لیے تیار ہو جائے یا کہ کھانے کا وقت آ جائے۔ یہاں پر کھانے کے کوئی خاص اوقات مقرر نہیں ہے۔ کھانے سے پہلے یہ لوگ ہاتھ دھوتے ہیں۔
اس کے بعد دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ کھانے میں مختلف قسم کے پلاؤ، 2 پیازا بھنا ہوا گوشت اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں۔ کھانا بڑی قابوں میں آتا ہے۔ گھی کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ذائقہ کے مطابق بہت زیادہ مسالے ہوتے ہیں۔ سفرچی یا داروغہ سطح دسترخوان کے بیچ میں بیٹھتا ہے اور ہر مہمان کے سامنے کھانا پیش کرتا ہے۔ پہلے کھانا اہم اور بزرگ عہدے داروں اور اعلیٰ مرتبہ کے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ کھانے میں یہ لوگ چمچے یا چھریوں کا استعمال بالکل نہیں کرتے ہیں، بلکہ انگلیوں کی مدد سے کھاتے ہیں۔ کھاتے وقت انگلیاں پوروں تک سالن سے بھر جاتی ہے۔ گن استعمال کرنے کا رواج نہیں ہے، مگر انگلیاں چاٹنے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ ہر شخص اس کھانے پر توجہ دیتا ہے کہ جو اس کے سامنے ہوتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانے کو نہیں چھوا جاتا ہے، اور نہ ہی کھانے کے دوران پانی یا شراب پی جاتی ہے۔ جب کھانا ختم کر چکتے ہیں اور دعا مانگنے کے بعد ہاتھ دھو لیتے ہیں، اس وقت کچھ پیتے ہیں۔ 2 پسر آشام کے کھانے کے بعد رخصت ہوتے ہوئے مہمان صرف یہ کہہ کر رخصت ہو جاتے ہیں کہ صاحب خانہ پر خدا کی رحمت ہو۔ اس کے بعد صاحب خانہ محل میں قیلولہ کی غرض سے چلا جاتا ہے، جہاں وہ شام تک آرام کرتا ہے اور پھر دوبارہ سے دیوان خانہ میں آتا ہے۔ لیکن تمام عمرہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ بہت سے دولت مند حضرات جو کہ بچت پر یقین رکھتے ہیں، وہ محل کے اندر کھانا کھاتے ہیں تاکہ باہر کھانے کے اخراجات سے بچا جا سکے۔ جب وہ بادشاہ کے ساتھ اس کے کمپ میں ہوتے ہیں تو اس وقت وہ اپنا دربار منعقد نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ صبح سے شام تک مسلسل ڈیوٹی پر ہوتے ہیں۔ کچھ عمرہ ایسے ہیں کہ جن کی بیگمات باعفت رہتی ہیں، مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اکثر بیگمات خود پر قابو نہیں رکھتی ہیں، اور جب ان کے شوہر باہر ہوتے ہیں، سفر پر چلے جاتے ہیں، تو خواجہ سراؤں کی نگرانی اور احتیاط کے باوجود وہ کوشش کرتی ہیں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور جس قدر تسکین حاصل کر سکتی ہیں وہ کرے، اگرچہ پھر بھی اپنی خواہش کے مطابق اپنی آرزوں کو پورا نہیں کر سکتی ہیں۔